مزدور مزدور مزدور، محنت محنت محنت، ان کو خوش کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کی صنعتی پالیسی کامیاب ہوگی۔ ورنہ جب مزدور ناراض ہے، مزدور خفا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ کی صنعتی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی صنعتی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو کراچی شہر میں تقریر مختصر کر کے کہہ دیتا ہوں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ حکومتوں میں پہنچ کر لوگ حکومت کرسی کی جنگ کر کے لوگ آپ کو کچھ نہیں دیتے۔ پاکستان کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ میں زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، وقت تھوڑا ہے۔ کسی کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، اپنی کرسی کی فکر ہے، لوٹ مار کی فکر ہے، تجوریاں بڑھنے کی فکر ہے۔ کل ہمارے ساتھ ایک ملا صاحب کھانے پہ بیٹھے تھے، سود پہ بحث ہو رہی تھی، میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا کہ مولانا یا تو قرآن اور سنت کے مسلمان بن جاؤ، اور یا مولانا لوگوں کو منافقت سے دھوکہ مت دو۔ تم بتاؤ مولانا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، 5 بیٹھے تھے، 5 قرآن پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ بیرونی دنیا کے بینکوں میں آپ کے کتنے پیسے پڑے ہیں۔ کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر وہ یہ کہہ سکے۔ تو کسی کو نہ اسلام کی فکر ہے، نہ کسی کو ملک کی فکر ہے۔ فکر کس کی ہے؟ جس کے میرے پاس ثبوت موجود ہے، جس کے باپ کا آندھا گدھا نہیں تھا، آج ان کے گھر میں 10 بچارو گاڑیاں کھڑی ہیں۔ تو کرسی کی جنگ میں آپ کی شہر نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ ملک کے داخلی معاملات بھی گڑبڑ، بیرونی سیاست پہ ولی خان تقریر کریں گے، ہر طرف سے ہماری طرف لوگوں کی توجہ ہے۔ اگر ہم کرسی کے جنگ میں پھنسے رہے تو اس کی مثال یوں ہوگی کہ ہماری کشتی گرداب کی طرف بڑھ رہی ہے، ڈوبنے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہم اس کو بچانے کی بجائے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں میں اگر کرسی کی جنگ نہیں ہے تو فرق کیا ہے؟ ملک کو بچانے کے لیے دونوں مل کر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ملک کے بچانے کے لیے تمام جماعتیں کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ ملک تو سب کا ہے۔ ہمارا آپ کہنا یہ ہے، ہمارے لیڈر نے، رہبر نے یہ اعلان کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں کہ کرسی کی جنگ میں پاکستان کی خیر نہیں ہے، آپ کی خیر نہیں ہے۔ مہنگائی آپ یہ کہتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے۔ ہم 15%